بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجد الأتم مالك القدوس السلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد وعلى ابن أمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عاليات الأحرف وأئمة الغر والأمة بها سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الصلاة والسلام یہ مجلس منعقد کی گئی ہے جنرل سید ضمیر صاحب کے والدین کے ایثار ثواب کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان کے ایثار ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا اغفر للمرحومين المغفورين واحشرهما مع الأئمة الميامين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد وعلى مجلس میں 2 ہستیاں علیہم تشریف فرما ہیں جب نبی تشریف فرما ہیں سید عباس صاحب اور قبلہ ہمارے دوست بھائی محترم راجہ مظہر علی خان صاحب تشریف فرما ہے. ان کی صحت و سلامتی اور طول عمر و عافیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پر محمد ماشاء اللہ خوبصورت گفتگو آپ نے جمعہ کے خطبہ میں ارشاد فرمائی اور تجزیہ تحلیل زندگی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت گفتگو تھی. خدا بند عظیم ان کو حفظ و سلامتی عطا فرمائے طول عمر عطا فرمائے توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا بند عظیم نے سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 62-63 ہے جو میں نے تلاوت کی ہے. خدا ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ جنہوں نے ولایت خدا کو مانا ہے ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لے کر کے آئے ہیں اور مسلسل تقوی الہی کی رعایت کرتے تھے.
لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے صرف اور صرف ان کے لیے بشارت ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، خدا فرماتا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان دنیا سے جا رہا ہو تب بھی خوشخبریاں مل رہی ہو، اور وہاں پہنچے تو تب بھی بشارتیں ملے خدا کی طرف سے۔ زندگی اسے کامیاب کہا ہے خدا بند عظیم نے۔ جو ہم زندگی گزارتے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ میں یہاں پہ وسائل حاصل کر لوں دنیا کے لحاظ سے تو یہ ایک کامیاب زندگی ہے۔ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ خدا کس زندگی کو کامیاب زندگی شمار کرتا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل تنگ دست ہو، وسائل کے لحاظ سے کوئی چیز بھی نہ ہو، لیکن خدا کہے کہ یہ کامیاب زندگی گزار کر رہا ہے، تعریف تو خدا کی چاہیے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصحاب میں سے فقیر ترین صحابی جو تھے وہ حضرت ابو ذر تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ پاک پیغمبر کے بہت زیادہ مخلص صحابہ میں سے تھے اور عشق کرتے تھے پاک پیغمبر سے، اور پاک پیغمبر نے بھی ان کے لیے فرمایا تھا کہ اکیلا زندہ رہا اور اکیلا دنیا سے جائے گا، عاشا وحیدن ویموت وحیدن۔ تو یہ ابو ذر فقیر ترین تھے ظاہری زندگی کے لحاظ سے، اور جب یہ شام سے واپس آئے، ان کو بھیجا گیا واپس، تو محسوس کیا حاکم نے کہ ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، لہٰذا 200 دینار دے بھیجے، 2 بندے بھیجے، 200 دینار دے کر کے جب یہ ابو ذر کو دے کر کے آئے، وہ کہا کہ یہ خلیفہ نے کہا ہے کہ یہ میری ذاتی کمائی کا ہے، بیت المال سے بھی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھیجے۔ تو پوچھا یہ کیا دوسروں کے لیے بھی بھیجے ہیں یا صرف میرے لیے ہے؟ کہا نہیں، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ تو کہا نہیں، خدا کا دیا سب کچھ ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے خیمے میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے، تم کہتے ہو سب کچھ ہے۔ ایک کپڑا ہٹایا، اس کے نیچے 2 روٹیاں پڑی تھی، کہا یہ ہے نا، مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو پیچھے سے بلا کر کے کہا، اور ایک اور بات بھی سنتے جاؤ، جب سے خدا بند عظیم نے ولایت علی کا غنا بخشا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو ذر کہہ رہے ہیں یہ غنا ہے جو خدا نے ولایت علی کی شکل میں مجھے عطا کیا ہے۔ ابو بصیر ایک دن آئے، حاضر ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، عرض کیا یا رسول اللہ بہت فقیر ہوں، تنگ دست، کچھ نہ کچھ فرمائیے۔ فرمایا ابو بصیر تمہارے پاس بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، یہ 2 ہستیوں کے ساتھ پیش ہے، دوسرے امام کے ساتھ، میں یہ بیان کر رہا ہوں جو چھٹے امام کے ساتھ پیش ہے۔ تو ابو بصیر تمہارے پاس بہت قیمتی چیز ہے، اس نے کہا نہیں مولا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے دل میں محبت علی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ اس نے کہا کہ جی مولا پائی تو جاتی ہے۔ تو فرمایا تم ایک لحظے کے لیے اگر خدا بند عظیم تمہیں کہے کہ میں تمہیں پوری دنیا دیتا ہوں، ایک لحظے کے لیے تم ولایت علی کو چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں مولا میں قطع نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا پھر وہ اتنی قیمتی مدح ہے تمہارے پاس کہ اس کے ایک لحظے کے برابر یہ پوری دنیا کی ثروت بھی قرار نہیں پا سکتی ہے۔ اور پھر کہا کہ اس کا یہاں پہ تم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے، یہ جو عظمت ہے ولایت امیر المومنین، یہاں پر اس کا تمہیں احساس نہیں ہے، اس کی عظمت کا پتہ چلے گا جب قبر میں جاؤ گے۔ ابو بصیر نے کہا یا رسول اللہ بتائیے کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت خاموش ہو گئے، جو اطراف میں بندے بیٹھے تھے ابو بصیر کے کونیاں مارے گئے، پوچھو حضرت سے، اصرار کرو، پوچھو۔ پھر اصرار کیا یا رسول اللہ بتائیے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ فرمایا جب قبر میں جاؤ گے تو سر کی طرف پیغمبر ہوں گے اور سامنے علی ہوں گے، وہ کہیں گے مومن کو
اے مومن انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبہ، مومن میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں جس سے دنیا میں محبت کرتے تھے، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، علی موجود ہے تمہارے ساتھ۔ یا علی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خدا فرما رہا ہے بالکل کوئی خوف نہیں، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے خدا بندے ہیں۔ کبھی قرآن کریم میں انسان کو اس لحاظ سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں، ذکر کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں خداوند عظیم نے کہیں پر بھی مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا ہے۔ پورا قرآن دو ہستیاں علم تشریف فرما ہے، پورے قرآن میں خداوند عظیم نے کہیں بھی نہیں فرمایا ہے یا ایھا الذین اسلموا، میرے مخاطب تم ہو مسلمانوں، یا خطاب لوگوں کو کیا یا ایھا الناس کہہ کر کے، یا خطاب کیا ہے تو مومنین کو کیا ہے۔ خدا نے کہیں پر بھی مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کل محشر کے دن کیا پوچھ سکتے ہیں بارے الہ تم نے ہمیں قرآن میں کیوں خطاب نہیں کیا ہے جبکہ ہم اسلام لے کر کے آئے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، محمد رسول اللہ پڑھا تھا، پھر بھی تو نے ہمیں خطاب نہیں کیا، لوگوں کو بھی کیا، مومنین کو بھی کیا، مسلمانوں کو کیوں خطاب نہیں کیا ہے؟ خدا کہے گا یہی تو میں تمہارے اوپر حجت تمام کی ہے، اگر میں اسلام کو کافی سمجھتا تو میں تمہیں مسلم کہہ کر کے خطاب کرتا، اور اسلام کو کافی ہی نہیں ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، بہت بہت جتنے بھی آقام ذکر کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کرتا ہے، کہیں پر بھی کہتا ہے الذین لا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو خدا کی ولایت کو ماننے والے ہیں ان پر کوئی خوف و حزن نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ولایت خدا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے خدا کی ولایت کو مانا ہے، خدا کی ولایت کے نیچے چلے گئے، انہیں کوئی خوف و حزن نہیں ہے۔ خدا کی ولایت کہتے کسے؟ یعنی صرف خدا کو مان لیا جائے یہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا جائے یہ کافی ہے، وہی خدا قرآن کریم میں عجیب عجیب آیتیں ہیں، ان پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ دیکھیے سورہ حج کی آخری آیت ہے، خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا، یہ خصوصی طور پر خطاب ہے آل محمد کے لیے، یہ سورہ حج کی جو آخری آیت ہے یہ خصوصی خطاب ہے آل محمد کے لیے، وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، آیت پیچھے سے بھی ہے، آخر یہ سب پڑھ رہا ہوں، وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم پر رسول شہید ہے اور تم لوگ ہو جو لوگوں کے اوپر گواہ ہو، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ھو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ نماز کو پس نماز کو قائم کرو، تمہیں خدا نے لوگوں کے گواہ بنایا ہے، لوگوں کے اعمال پہ تمہیں گواہ بنایا ہے، نماز کو قائم کرو، زکات دو، واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ پکا تمسک کرنا، کیوں؟ ہوا مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین مولا بھی خدا، بہترین مددگار بھی خدا۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، میں بہترین مولا ہوں، میں بہترین مددگار ہوں، وہی خدا ذکر کر رہا ہے بستی کے کمزور لوگوں سے یہ بات، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، بارے الہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے اہل بڑے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، ہمارے لیے اپنی طرف سے ولی بھی بنا اور نصیر اور مددگار بھی بنا۔ خدا تو کہہ سکتا تھا نا کہ میں جب خود موجود ہوں، نعم المولا بھی میں ہوں، نعم النصیر بھی میں ہوں، پھر کیوں دعا کر رہے ہو؟ اس لیے کہ خدا کی مولویت، خدا کی ولایت اور خدا کی مدد اگر پانا چاہتے ہو تو ان کے ذریعے
ایک طرف سے کہتا ہے میں بہترین مولا ہوا مولا ہوں، بہترین مولا ہوں، پھر فرمایا نعم النصیر بہترین میں مددگار ہوں، لیکن وہاں پر فرماتا ہے جب لنا من لدن کا ولی وجعل لنا من لدن کا نصیر، اپنی طرف سے ولی بھی بنا نصیر بھی بنا۔ یہ دعا کر رہے ہیں مدینہ کے رہنے والے جو کمزور کر دیے گئے ظالم ظلم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی چاہیے نصیر بھی چاہیے مددگار بھی چاہیے، لیکن خداوند عظیم کیوں ایک طرف سے خود کہتا ہے کہ میں مولا ہوں، نصیر ایک طرف سے کہتا ہے کہ تمہارا مولا بھی ہے نصیر بھی ہے جو میں نے بنایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہے جو خداوند عظیم نے مثال کے طور پر ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ کے واقعہ میں۔ فَتَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكًّا، حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، خدا نے بولا جب فرعون وغیرہ ہلاک ہو چکے، خدا نے موسیٰ کو بولا بیٹا ذرا دور پہ ہو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آئے، خداوند عظیم نے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، خدا نے جب کلام کر لی تو اب وہ قوم کی جو کہ خواہش تھی تو حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک، بارے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو دکھاؤ مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، خدا نے فرمایا موسیٰ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، جبل کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا نا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، خدا نے جب نور کی تجلی کی پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر بھی بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے یہ سب کیوں کیا؟ ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں دیکھ سکتے، پھر یہ کیوں کیا؟ خدا موسیٰ کو بتانا چاہتا ہے کہ موسیٰ یہ بلا واسطہ ولایت خدا کو دیکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور ولایت خدا کو اگر پانا ہوگا یا نبی کے ذریعے سے پانا یا علی کے ذریعے سے پانا یہ مسئلہ ہے، یہ وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے مولا میں ہوں بہترین مولا، پھر مولا بنا رہا ہے۔ پیغمبر کو کہتا ہے اعلان فرمائیے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ پاک پیغمبر نے یقیناً فرمایا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ وہی خدا جو کہہ رہا ہے کہ تمہارا مولا میں ہوں، نعم المولا، بہترین مولا، وہی خدا اعلان کرواتا ہے پیغمبر سے انہیں بتاؤ میں مولا ہوں اور علی مولا ہے۔ وہی خدا جو کہتا ہے لیس لہ من دونہ ولی ولا نصیر، ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے، وہی خدا اعلان کروا رہا ہے کہ پیغمبر تمہارا ولی ہے، علی تمہارا ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وربهم راجعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ ہستی صاحب ایمان جو تمہیں زکات دینے والا ہے، یعنی علی بن ابی طالب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ کہتا ہے مولا بھی صرف میں ہوں، جو کہتا ہے ولی بھی صرف میں ہوں، جو کہتا ہے نصیر بھی صرف میں ہوں، لیکن وہ پیغمبر سے اعلان کرواتا ہے کہ مولا تمہارا پیغمبر بھی ہے، علی بھی ہے، ولی تمہارا پیغمبر بھی ہے، علی بھی ہے۔ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ولایت خدا بند علی بلا واسطہ پائی نہیں جا سکتی ہے۔ موسیٰ جیسا نبی بھی جسے برداشت نہ کر سکا اس ولایت کو اگر دیکھنا ہوگا، پانا ہوگا، فیض لینا ہوگا، یہ رسول سے ملے گی یا علی بن ابی طالب سے ملے گی۔ الا ان اولیاء اللہ، صرف اور صرف خداوند عظیم کی ولایت کو ماننے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو مومن ہیں؟ الذین آمنوا، خدا نے سب نام جو ذکر کیا مومنین کے لیے ذکر کیا، اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے، خدا نے پہچان کروانے کے لیے محشر کا بھی ذکر کیا ہے، میدان قیامت کا بھی خدا نے ذکر کیا ہے مومنین کی پہچان کروانے کے لیے، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہم بڑی ہستی بن گئے خدا کی بارگاہ میں، کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، عرب آ کر کے فتح مکہ کے بعد
بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے، پیغمبر پر احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. پیغمبر کو خدا نے حکم دیا کہ کلم تؤمنوا، پیغمبر ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بل قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لما ابھی تک یہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تم کہو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. یہ کلمہ اسلام کے لیے ہے، یہ کلمہ انسان کو مسلمان بناتا ہے. تم یہ مت کہو کہ ہم مومن بنے ہیں، تم کہو ہم مسلمان ہوئے ہیں. اور مسلمانوں میں گنجائش موجود ہوتی ہے کہ یا دل سے مان لے یا صرف زبان سے اقرار کر لے، جسے منافق کہا ہے قرآن کریم میں. یہ مسلمانوں میں گنجائش موجود ہے. مومن میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ یا مومن ہوگا یا دل سے نہیں مانے گا، نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں گنجائش، کیونکہ اسلام زبان سے اقرار ہے، اس سے پڑھ کے نہیں ہے. اسلام زبان سے اقرار کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیغمبر نے بھی یہی فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم اپنی جان مال عزت بچا لو گے، زبان سے اقرار کر لو. اور پیغمبر نے فرمایا، ساری اہل سنت کی کتب میں یہ روایت موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ تم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو. قد عصم منی اعزہ نفسہ، جان مال سب کچھ سے بچا لیا. اگر وہ زبان سے اقرار کر لے گا تو یہاں پہ جب زبان سے اقرار ہو گیا تو دو گروہ ہو جائیں گے. ایک مسلمان حقیقی ہوں گے، ایک منافق ہوں گے. منافقین کے بیچ میں بس کرتے جو مسلمان تھے، یہ بھی زبان سے کلمہ پڑھتے تھے. لہذا فرمایا کہ تم کہو مسلمان ہیں، پتہ نہیں دل سے مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے. تم کہو ہم مسلمان ہیں، یہ جو کہتے ہو کہ تم مومن ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ خداوند عظیم نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں مؤمنین سے کہیں گے، للذین آمنوا، مؤمنین سے کہیں گے انظرونا، اپنا رخ ہماری طرف کرو، نقتبس من نورکم، آپ کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہے. ہمارے سامنے ہے تاریکی، ہمیں راستہ پتہ نہیں چل رہا. ایسے میں معاشر تاریک ہوگا، مکمل طور پہ تاریک ہوگا. روشنی جو ہونی ہے وہ انسان کے اندر سے نکلے گی، باقی سب تاریکی، کسی کو کوئی راستے کا پتہ نہیں چلے گا. اطراف میں تاریکی، سامنے تاریکی. منافقین پھنسے کھڑے ہیں. لہذا قرآن کہتا ہے کہ یہ منافق مرد اور عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، مومنین سے کہیں گے انظرونا، اپنا رخ ہماری طرف کرو، نقتبس من نورکم، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. کہ مومن کا رخ ادھر کرے گا تو روشنی پھیل جائے گی، ان کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہوگا، روشنی پھیل رہی ہوگی. اور جب آپ میں کہیں گے کہ لفظ وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں نور نہیں ملتا ہے، نور وہاں ملتا ہے جہاں سے تم آئے ہو. یہاں نہیں نور ملتا ہے، لہذا نور وہاں سے لانا تھا، یہ نور کا بندوبست وہاں سے کرنا تھا. یہاں نور نہیں ملتا ہے. یہاں عجیب بات ہے کہ خداوند عظیم نے یہ نہیں کہا کہ کافر مرد اور کافر عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ اپنا رخ ہماری طرف کرو، ہم آپ کا رخ لینا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہا خداوند نے، کہا منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے یہ کہیں گے کہ اپنا رخ ہماری طرف کرو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور حقیقت ہے اسلام کے علاوہ جو انسان کو نورانیت عطا کرتی ہے، وہ نور ہے آل محمد کا. اور جب ولایت کا نور دل میں چمکتا ہے تو انسان کا وجود نورانی ہو جایا کرتا ہے. خداوند عظیم نے منافق مرد اور عورتیں کہا ہے، للذین آمنوا، مؤمنین سے کہا ہے. یہ جو مولا کا لقب ہے معروف ہے، قائد الغر المحجل،
یہ بہت صحیح روایت ہے، حاکم نشابوری نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اوصانی لیلۃ المعراج اوصانی اللہ فی علی بثلاث، شب معراج جو گفتگو ہوئی خدا کی پیغمبر اکرم کے ساتھ، پیغمبر نے اس گفتگو کو مختلف مراحل میں بیان کیا ہے، لمبی چوڑی گفتگو ہوئی اور زیادہ تر گفتگو تھی نا جو علی کے بارے میں دی تھی پیغمبر نے۔ کبھی لہجہ علی میں گفتگو کی، پیغمبر سے پوچھا گیا نا ای لغت خاطبک ربک لیلۃ المعراج، خدا نے شب معراج کس لہجے میں آپ سے گفتگو کی؟ فرمایا کہ لغت علی ابن ابی طالب، خدا نے لہجہ علی میں گفتگو کی۔ وَأَلْقَ فِي قَلْبِي أَنْ أَسْأَلَ، خدا نے میرے یہ دل میں ڈالا کہ میں یہ سوال کروں کہ خدایا تو ہے یا علی ہے؟ میں نے سوال کیا بارے یہ تو ہے یا علی ہے؟ فرمایا نہیں محمد، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ میرے ساتھ کسی کو قیاس کیا جا سکتا، یہ میں ہی تم سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن لہجہ علی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے تیرے دل کی گہرائیوں میں دیکھا ہے، سب سے زیادہ محبت تیرے دل میں علی کی پائی جاتی ہے۔ اب یہ سب باتیں تو دونوں جانتے تھے نا، دونوں ہستیاں، کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ عجیب ہے، خدا نے ایک مرتبہ پیغمبر سے نہیں پوچھا کہ من تو من معک یا محمد، یہ جو زمین میں آپ کے ساتھ ہے ان میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ وہ خدا بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن پوچھ رہے ہیں کہ یہ زمین پہ جو تمہارے ساتھ ہے ان میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ پیغمبر نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا، تو ہے وہ من تو ہے باہر، میں اسی سے محبت کرتا ہوں جس سے تم محبت کرتا ہے۔ علی سے محبت کرنے میں آپ کے ساتھ پیغمبر بھی شریک ہے، خدا بھی شریک ہے، چونکہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا جو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا مسلمان، جو کہ بخاری و مسلم میں جب آئے تو ناقابل انکار ہو جاتی ہے کسی کے لیے بھی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا نا خیبر میں لوتی ان راجت غدن رجل، میں کل اس مرد کو علم دوں گا یحب اللہ و رسولہ یحبہ اللہ و رسولہ، اس مرد کو علم دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑا عمل کر کے خدا کا محبوب نہیں بنایا علی، کہ یہ جو کہ مذہب کو مارا ہے، بہت بڑا عمل کیا، اسلام میں بڑا احسان ہو گیا، اس لیے محبوب بنانے خدا تو پہلے سے علی سے محبت کرتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک دن پیغمبر سے عرض کیا کہ ارنی الحق حتی انظر الیہ، یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے نا، میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ واضح ہے، پاک پیغمبر جس وقت دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں اس وقت مولا علی 11 ہجری میں جو ہے وہ مولا علی کا سن جو ہے وہ 30-32 سال کا تھا، تو یہ لگ بھگ بعد ابتدائے مدنی زندگی کی ہے، یعنی کوئی 24-25 سال کی عمر مبارک علی کی ہے۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ ارن الحق حتی انظر الیہ، یا رسول اللہ حق دکھائیے مجھے، یہ نہیں کہا کہ حق بیان کیجیے مجھے، کہا حق دکھائیے مجھے حتی انظر الیہ، تاکہ میں حق کو دیکھ تو لوں۔ فرمایا لزل مخدع، لج داخل ہو جاؤ، مخدع یہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے نا، مخدع وہ چھوٹا سا جو کمرہ ہوتا ہے، کہا کہ ابن مسعود اس کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں جب کمرے میں داخل ہوا رأیت علی یصلی، میں نے علی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب علی نے سر سجدے میں رکھا تو بارگاہ خدا نے یہ عرض کیا اللہم اغفر، اللہم بحق نبیک محمد اغفر للخاطئین من شیعتی، بارگاہ تجھے نبی کا واسطہ ہے، پیغمبر کا واسطہ ہے، میرے گناہگار شیعوں کو معاف فرما، بخش دے۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا، پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، خدا سے عرض کر رہے اللہم بحق ولیک علی اغفر للمذنبین من امتی، بارگاہ تجھے تیرے ولی علی کا واسطہ ہے، میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما۔
فَأَخَذَنِي الْحَلَمُ، ابن مسعود کہتا میں لرزنے لگ گیا. یہ جب حقیقت میں نے دیکھی تو میں لرزنے لگ گیا. اور پیغمبر نے جلدی نماز مکمل کی. مجھ سے کہا کفر بعد الایمان، ابن مسعود ایمان کے بعد کافر تو نہیں ہوگا؟ کہتے یا رسول اللہ میں تعجب میں پڑ گیا ہوں کہ دونوں میں سے خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وسیع کون ہے؟ علی خدا کو آپ کا واسطہ دے رہے ہیں اور آپ خدا کو علی کا واسطہ دے کر کے کہہ رہے ہیں. یہاں پر بہت بڑی حدیث ٹولانی ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں اور علی ابن نور تھے. خدا بند عظیم نے مجھے علی حسن و حسین کو اپنے نور قدس سے خلق کیا، پھر کائنات کو خلق کیا، اور اس کے پاس یہ ہے کہ نور کے حوالے سے بیان کیا تفصیل کے ساتھ. لہٰذا یہ حق ہے جو خدا بند عظیم نے اس طرح سے قرار دیا ہے. یعنی ولایت خدا کو پانا چاہتے ہیں نا تو بلا واسطہ موسیٰ جیسا نبی بھی نہیں پا سکتا ہے. اس واسطے خدا بند عظیم نے اعلان کروایا کہ تمہارا مولا پیغمبر بھی ہے، علی بھی ہے، تمہارا ولی پیغمبر بھی ہے، علی بھی ہے. یہ ہے الا ان اولیاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی اس ولایت کو مان لیا ہے ان پر کوئی خوف و حزن نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ، اللہ کی ولایت کو مان، جسے وہ اپنی ولایت دے رہا ہے. چونکہ یہ جو آیت ولایت ہے نا، یہ 55 نمبر ہے سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت ہے مشہور ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ. خدا نے ولایت ایک ذکر کیا لیکن ہستیاں 3 ذکر ہوئی ہیں. چونکہ انما ولیکم مفرد کا صیغہ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک ولی، تسلیہ ولیان اور جمع اولیاء. لیکن خدا نے یہاں پہ اولیاء نے کہا ان اولیاءکم، تمہارے ولی. یہ 3 یہ نے کہا انما ولیکم، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے. یہ حقیقت خدا نے اس طرح سے کیوں بیان کی ہے؟ اولیاء کیوں نہیں کہا ہے؟ اگر اولیاء کہتا تو شرک ہو جاتا. دیکھو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مؤمنین کا مفرد کہا ہے. آگے کیا کہا آیت الکرسی میں؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. عجیب ہے، یہاں اولیاء کہہ دیا جبکہ طاغوت مفرد ہے، وہ جمع نہیں ہے. یہاں پہ اولیاء کہہ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جمع کہنا یہ شرک کا ولایت ہے. خدا نے اس لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے. ولی حقیقتاً صرف اور صرف خدا بند ہے. وہ ولایت خدا اگر دیکھنا چاہتے ہو یا مصطفیٰ میں نظر آئے گی یا مرتضیٰ میں نظر آئے گی ولایت خدا. اس ولایت خدا کو ماننے والے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف و حزن نہیں ہے. دنیا میں بشارت ہے، آخرت میں بشارت ہے. یہ مومنین کے لیے خدا نے ذکر کیا ہے کہ جب آخری وقت ہوتا ہے نا مومنین کا، یہ فرشتے آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے آ کر کے خوشخبریاں دیتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ صرف بیچ میں موت ہے، آگے وہ ہستیاں موجود ہیں جن کی محبت کا ساری زندگی دم بڑھتے رہے. آپ ان کے حضور میں جانے والے. مومن جب یہ دیکھتا ہے نا تو ملک الموت سے کہتا ہے کہ جلدی روح قبض کرو، میں معصومین کی خدمت میں پہنچنے والا ہوں. وہاں تو مومن خواہش کرتا ہے موت کی. اس سے پہلے ممکن ہے کہ موت جو ہے وہ ناپسند ہو مومن کے، لیکن جب یہ لہم البشریٰ کا مرحلہ آتا ہے نا، جب بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر مومن صبر نہیں کر پاتا ہے. انسان دیکھ لے معصومین کو سامنے، پھر انسان کیسے دور رہ سکتا ہے؟ ملک الموت سے کہتا ہے ادھر بھی خوشخبری. وہاں وارد ہوئے تو میں نے عرض کی حدیث کی قبر میں تشریف لے کر کے آتے ہیں پیغمبر بھی، علی بھی، اور ویسے بھی روایت ہے کہ وہ علی علی عبد سکرات الموت، محبت علی موت کی سختیوں کو کم کر دیتی، آسان کر دیتی. یہ فخر ہے ہمارے لیے کہ خدا رب عظیم نے ہمیں محب علی بنایا ہے. چونکہ علی وہ ہیں کہ جو ہاتھ نہیں چھوڑنے والے ہیں. علی وفادار ہے اور وفادار کبھی ساتھ نہیں چھوڑا کرتا ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بصرہ کی جنگ بصرہ ہوئی
جبل. تو بلانے کے لیے جب لوگوں کو گئے تھے نا کوفہ تشریف لے گئے تھے تو مولا علی کے جب اوصاف ذکر کیے تھے تو یہ وصف ذکر کیا تھا کہ انہ وفی علی وفادار. علی کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے. اور امام مانا بھی کس لیے گیا ہے؟ صرف دنیا کے حاکمیت کے لیے تھوڑا مانا گیا ہے کہ وہ دنیا میں تمہارے حاکم ہوں اور آگے قیامت کے دن تمہارے واقف کاری نہ بنے. وہ دوسرے پارے کے ابتدا میں خدا فرماتا ہے کہ وہ جو پیروی کرنے والے تھے وہ سامنے آئیں گے ان کے جن کو انہوں نے امام مانا تھا. وہ لعن الذین اتبعوا الذین اتبعوا، وہ لعنت کریں گے ان پر جنہوں نے ان کو مانا تھا، یعنی جن کو امام مانا تھا وہ لعنت کریں گے ان پر جو ماننے والے تھے. یہ مقابلے میں کریں گے کہ کاش لو ان لنا کرتن، ہمیں واپس دنیا میں جانے دیتے نا، ہم بھی تم پر اسی طرح لعنت کرتے جیسے آج تم ہم پر لعنت کر رہے ہو. یہ بات ہے. اگر خود بنائیں گے یہ نتیجہ ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے، وہ حدیث بھی نہیں ہے کہ آج تم ہم پر لعنت کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ بھائی کیوں مانا تھا؟ دفعہ سے مثلا اس طرح کی لفظ وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں واپس جانے دیتے نا، تو لعنت کی اثر جگہ تو دنیا تھی. تو ہمیں تو لعنت یہ ہے. خدا بند عظیم نے قرآن کریم میں اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ایسوں کو امام نہ مانا جائے جو آخرت میں تمہارا ہاتھ نہ پکڑے، بلکہ اسے امام مانے جو آخرت میں تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے موجود ہو. لہذا وہ حدیث حاکم نیشابوری نے ذکر کی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں شب معراج اور ثانی فی علی میں سلاسل، خدا بند عظیم نے مجھے علی کے حوالے سے 3 وصیتیں کی تھی. حاکم نیشابوری کہتا ہے حدیث صحیح ہے. پیغمبر نے علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا نے شب معراج مجھے 3 وصیتیں کی تھی. انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المہاجرین. علی مسلمانوں کا سید ہے، سردار ہے اور متقین کا امام ہے اور قیامت کے دن روشن پیشانی والوں کا قائد ہے. علی انہیں لے کر کے جنت میں تشریف لے کر کے جائیں گے. یہ الغر المہاجرین کہا گیا، یعنی جن کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہو ان کی پہچان یہ ہے کہ علی ان کا امام ہے. لہذا قیامت کے دن ینادی منادی من بطلان العرش، عرش کے اندر سے منادی ندا دے گا این خلیفۃ اللہ. اللہ کا خلیفہ کہا ہے. داؤد کھڑے ہو جائے کہ بعد اللہ میں حاضر ہو. خدا ارشاد فرمائے گا داؤد بے شک تو خلیفۃ اللہ ہے لیکن میری مراد تو نہیں ہے. پھر دوبارہ آواز آئے گی این خلیفۃ اللہ فی الارض، کہاں ہے اللہ کا خلیفہ جو زمین میں تھا؟ علی کھڑے ہو جائیں گے بعد اللہ میں حاضر ہوں. خدا کی آواز ہوگی یا معاشر الخلائق حاضر علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ. اور لوگوں میں شروع یہ اللہ کا خلیفہ علی بن ابی طالب ہے. اور جس نے دنیا میں دامن علی کو تھاما تھا اور آج دامن علی کو تھامو، علی تمہیں لے کر کے جنت میں چلا جائے گا. یا علی یا علی. خدا عظیم نے یہ آل محمد دنیا میں بھیجے ہیں، یہ احسان ہے خدا عظیم. خلقکم اللہ والنور زیارت جامع میں پڑھتے ہیں خدا نے آپ کو نور خلق کیا. فمن اللہ بکم علینا، ہم پر احسان وکنتم بعرشہ موضع، آپ کا مقام قرار دیا تھا اپنے عرش میں. ہم پر احسان کیا کہ آپ کو زمین پر بھیجا. یہ عظمت واقع زمین کے لیے یہ شرف ہے کہ معصوم زمین پر موجود ہیں، چونکہ ان کا مقام خدا نے عرش میں قرار دیا تھا اپنی تسبیح و تقدیس کے لیے. خود فرماتے ہیں ہم تو وہاں پہ تھے عرش میں اور نسبح و نقدس، ہم اس کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے. فرشتوں نے ہماری تسبیح کو سنا تو خدا کی تسبیح کی، ہماری تحمید کو سنا تو خدا کی حمد کی، ہماری تحلیل کو سنا تو خدا کی وحدانیت کی گواہی تھی. آل محمد وہاں پر تھے، زمین پر نازل کیا. یہ زمین آل محمد کے لیے کتنی مشکل تھی رہائش کے حوالے سے. جو نورانی ہے، خود نور ہے، خدا نے ان کو نور خلق کیا. تسبیح و تقدیس سے خدا کرتے تھے، صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے زمین پر نازل کیا. کتنی خوش قسمتی ہے کہ انسان ان ہستیوں کو مان لے. ایک آیت ہے کہ خدا بند عظیم نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ پہاڑ،
یہ چرند، یہ پرند، یہ سب کے سب یسجد للہ خدا کا سجدہ کرتے ہیں. لیکن جب خدا انسانوں کا ذکر کرتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، سب نہیں، بہت سی. اتنی بدبختی ہے انسان کی کہ خدا باقی پوری کائنات کا ذکر کر رہا ہے، کہتا ہے یہ سب کے سب خدا کو سجدہ کرتے ہیں، خدا کے سامنے سب جھکاتے ہیں. لیکن جب انسانوں کی بات آتی ہے تو خدا کہتا ہے سارے نہیں کرتے. یعنی انسان بس ہو گیا ہے اس مخلوق خدا سے کہ وہ سب کے سب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں مجھے. لیکن انسان یہ بدبختی ہے، اس کو عقل بھی دی ہے. کثیروں میں بہت سے لوگ ہیں سامنے کے سارے نہیں کرتے ہیں خدا کے سامنے سجدہ. اسی طرح سے ہے آل محمد کو ماننے کے حوالے سے یہاں پہ کثیروں میں الناس سن کے بولو، بہت سے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں آل محمد کا، ماننے والے بالکل کم ہے آل محمد کو. کتنی بدبختی ہے انسانیت کی کہ خداوند عظیم نے اتنی پاکیزہ ہستیوں اس بلند مقام سے زمین پر بھیجا ہے ہماری خاطر. زمین کو اگر کوئی بھی فیض مل رہا ہے تو امام کی وجہ سے مل رہا ہے. بیوم نہیں روز قلبر، جس کے وجود مقدس کی وجہ سے زمین کو رزق ملتا ہے. زمین وجود ہی سبقت العرش والسماء، ان کا وجود ہے تو یہ زمین و آسمان باقی ہے، ورنہ باقی نہیں رہ سکتا. یہ درخت اگر پھل بھی دے رہے ہیں تو آل محمد کی وجہ سے، یہ سانسیں بھی اگر آ رہی ہے تو آل محمد کی وجہ سے. اور اس کے باوجود لوگ نہ مانے تو یہ بدبختی ہے. تو جو مان لیتے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مولا علیہ السلام، یہ مسلمان بھی ہوئے پھر شیعہ بھی ہو گئے مولا کو ماننے والے، اور یہ بہت زیادہ خاص اصحاب میں سے تھے. آپ عظمت دیکھیں ایمان کے لحاظ سے کتنا عظیم ہونا چاہیے عیسیٰ کہ بازار جو ہوتا تھا کھجوروں والا کوفہ کا، وہاں زمین پر ایک کپڑا بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ کے کھجورے میں دکان بھی اپنی ہوئی نہیں تھی، باہر ایک کپڑا بچھایا ہوا اور اس پہ کھجورے رکھ کر کے بیچ رہے تھے. علی تشریف لے آتے تھے اس کے پاس زمین پر بیٹھ جاتے تھے. اللہ اکبر. یعنی بندہ مانے تو پھر وہ ضرور توجہ کرتے ہیں. یقین کریں اس بارگاہ میں کسی کو بلایا نہیں جاتا ہے کہ پھر عیسیٰ سے ایک دن آئے تو 3 ڈھیریاں کھجوروں کی بنائی ہوئی تھی. کب عیسیٰ یہ اس طرح کیوں؟ کہا مولا یہ آدھے درہم کی ہے، یہ 1 درہم کی ہے، یہ زیادہ اچھی ہے، یہ 1.5 درہم کی ہے. علی نے اپنے ہاتھوں سے ملا دیا، فرمایا تم لوگوں کے طبقات نہ بناؤ، لوگوں کو برابر چیز دو. تم کیوں طبقات میں تقسیم کر رہے ہو لوگوں کو؟ لے گیا عیسیٰ کو پکڑ کر کے باغ میں. کہا عیسیٰ یہ کھجور ہے کہ جس کے تنے پہ تجھے پھانسی دی جائے گی، محبت ہے علی کے جرم میں. وہ پھر پوری جزئیات حضرت نے ارشاد فرمایا یہ کھجور کٹ جائے گی، اس کے تنے الگ کیے جائیں گے. سب سے چھوٹا تنا عمرو بن حریث کے گھر پہ سجایا جائے گا اور تجھے اس تنے پہ پھانسی دی جائے گی میرے محبت کے جرم میں. اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا مولا یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے جوان، آپ کی محبت کے صلہ میں اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. اس کھجور کو جا کے پانی دیتا تھا، اس کے نیچے نماز پڑھتا تھا. مرحبا بک، تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تیرے تنے پر مجھے محبت علی کے جرم میں پھانسی دی جائے گی. ابن زیاد نے بلایا، پوچھا کہ کیا کہا تھا مولا نے، کیسے مارے جاؤ گے؟ کہا مولا نے فرمایا تھا کہ تم میرے ہاتھ بھی کاٹو گے، میرے پاؤں بھی کاٹو گے، میری زبان بھی کاٹو گے، اور آخری وقت میں میرے آنکھوں سے، ناک سے، کانوں سے لوگ نکلے. کہا ٹھیک ہے تیرے مولا کی بات کو نہیں سچ ہونے دوں گا. اسی طرح پہ پھانسی دی، ہاتھ بھی کٹ گئے، پاؤں بھی کٹ گئے. کہا زبان نہیں کاٹوں گا. یہ اس حالت میں بھی لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آؤ فضائل علی مجھ سے سنو قبل اس کے کہ یہ زبان خاموش ہو جائے. بیٹی نے دیکھ کر کے کہا ماں اشد اشتہاد، بابا کتنی محنت کر رہے ہو اپنے دین کے لیے. فرمایا نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے،
میں اگر کر رہا ہوں تو میں نے علی کو دیکھا تھا، وہ ان لوگوں کا ایمان کیسا ہوگا جنہوں نے علی کو نہیں دیکھا ہوگا اور علی کی محبت میں اپنی جان مال اولاد قربان کر دیں گے۔ عظمت ان کے ایمان میں ہے، میں نے تو علی کو دیکھا ہوا ہے۔ آخر اسے زبان کاٹنی پڑی میثم کی، زبان کٹ گئی، لیکن میثم کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش پیدا نہ ہوئی ہے۔ ہم نے کیا کیا علی کے لیے؟ ہم نام لیتے ہیں، ہمیں محبت ہے مولا علی کی، لیکن ہم کتنا حق ادا کر پائے؟ علامہ امینی نے 18 جلدوں میں الغدیر لکھی، صرف غدیر کو ثابت کرنے کے لیے 11 جلدیں چھپ سکی، باقی نہیں چھپی۔ 40 سال زندگی کے لگا دی، 18 جلدیں صرف اور صرف الغدیر پر لکھی، دنیا سے چلے گئے۔ ایک عالم کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، مولا علی حوض کوثر پر لوگوں کو جام پر بھر کے پانی دے رہے ہیں، دور سے میں نے دیکھا کہ علامہ امینی آ رہے ہیں۔ میں منتظر رہا کہ علی کیا کرتے ہیں علامہ امینی کے ساتھ۔ جب آئے نا حوض پر علامہ امینی پہنچے تو جام رکھ دیا، اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کر پلایا امینی کو۔ آپ علی کے لیے کوئی کام تو کریں۔ یہ آنسو آل محمد نے دنیا کی ہدایت کے لیے کتنی زحمتیں کی، کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ یہ آنسو خدا کا احسان، یہ نعمت ہے، کیونکہ باہر تو جب نکلتا ہے تو ایک قطرہ ہے، لیکن یہ اندر سے انسان کو دھو دیتا ہے۔ خوش قسمت ہے کہ نام حسین پر یہ آنسو نکل آتے ہیں، ورنہ انسان اپنے عزیز پہ بھی رو نہیں پاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا سے بیٹا بھی چلا جائے، بھائی باپ چلا جائے، 1 مہینے کے بعد اسے ذکر کرے نہیں رو پائے گا، وہ شدت ہی نہیں ہوگی اس کے گریہ میں اگر رو بھی پڑے۔ لیکن یہ غم حسین ہے نا، یہ کیوں ہر سال اتنا ہی تازہ ہے جتنا پہلے دن سے تازہ تھا؟ سوال کیا گیا تھا چھٹے امام سیدنا رسول اللہ، ہم اپنے عزیزوں کچھ دیر کے بعد نہیں رو پاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ حسین کے لیے محرم میں اتنا شدت سے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا جب محرم کا چاند چڑھتا ہے تو فرشتے حسین کے پیران کو زمین کی طرف کر دیتے ہیں، دیکھ تو نہیں پاتے ہیں، لیکن فرشتے جب اس پیران حسین کا رخ زمین کی طرف کرتے ہیں تو غم تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس پیران کو نہیں دیکھتے جس میں اتنے زخم کے نشان تھے کہ کوئی جگہ خالی نہیں بچی تھی، کتنے زخم ہو حسین کے بدن پہ لگے۔ پوچھا گیا تھا تاریخوں نے، مکتب میں کسی نے بات رکھا، کسی نے 350 گئے، 1950 بھی گئے۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ بتائیے نا آپ کے چند پہ کتنے زخم آئے تھے؟ انگوٹھی اتار کر کے دیکھا، فرمایا یہ نگین دیکھ رہے ہو، اتنی جگہ بھی خالی نہیں بچی تھی بدن حسین پر۔ شبس ابن ربی نے کہا تھا عمر ابن سعد سے، جس وقت حسین زمین سے اتر گئے نا تو شبس نے کہا تھا عمر ابن سعد سے کہ سپاہیوں کو کہو جائے سورہ تقسیم ہو جائے، جس کے پاس تلوار ہے وہ حسین کو تلوار مارے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ حسین کو نیزہ مارے، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مارے، جس کے پاس پتھر ہے وہ حسین کو پتھر مارے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں 30,000 افراد نے میرے بابا کو گھیرے میں لے لیا اور لوگ مارتے رہے میرے بابا کو، کسی نے نہیں کہا کہ کیوں مار رہے اجرکم علی اللہ۔ پیغمبر موجود تھے کربلا
سے عاشور کو سوئی ہوئی تھی خواب میں دیکھا پیغمبر کو اشعث اکبر کہ پیغمبر کے بال بکھرے ہوئے، سال اور داڑھی میں خون ہے، خاک ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ عادت کیوں ہوئی؟ کہا میں سلمہ صبح سے لے کر اب تک میں کربلا میں تھا، میرا حسین کربلا میں مارا گیا، میں اپنے حسین کی قبر کھودتا رہا ہوں، میں نے اپنے حسین کا خون جمع کیا ہے، سلمہ یہ میرے حسین کا خون ہے۔ بتاؤ نا مسلمان، اگر پیغمبر موجود تھے تو ماں مظلوم کی کربلا میں موجود نہیں ہوئی ہوگی، اور یقیناً جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا ماں موجود ہوگی، بلکہ سر حسین بعید نہیں ہے کہ ماں کی گود میں ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، جب حسین رخصت رہے تھے ایک ہستی کہ جس کے اوپر بہت ظلم ہوا کرتا تھا حسین کے بعد، وہ سب سے چھوٹی حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین ہے۔ شہادتوں میں سب سے بڑا درد جو حسین کو جس شہادت کا ہوا وہ علی اصغر کی شہادت ہے۔ بڑا بڑا درد دیکھا حسین نے، عباس کی شہادت میں الگ انداز میں اظہار کیا اپنے درد کا، علی اکبر کی شہادت میں اسی طرح سے، قاسم کی شہادت میں اسی طرح سے، لیکن یہ واحد شہادت ہے جسے حسین برداشت نہ کر سکے۔ جب علی اصغر کو تیر لگا نا فانطلق السبی والا ید حسین، علی اصغر حسین کے ہاتھ میں لگ گئے اور حسین برداشت نہ کر سکے، زمین کربلا پر بیٹھ کر کے خدا سے عرض کیا بارے اللہ یہ میرا علی اصغر ہے جو پیاسا مارا گیا۔ خدا نے جواب دیا حسین میں نے علی اصغر کی پیاس کا بندوبست کر اتنا زور سے ذبح کیا گیا علی اصغر۔ دوسرا جس ہستی پہ بہت زیادہ ظلم ہوا تھا حسین کے بعد وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ بہت زیادہ ظلم ہوا، برداشت نہیں ہوتا ہے انسان سے۔ جب رخصت ہو رہے تھے نا حسین، گھوڑا نہیں چلا، خیموں کے بیچ میں گھوڑا چل رہا تھا، ایک مرتبہ گھوڑا رک گیا، پوچھا گھوڑے سے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ مقتل پہنچا دو، پھر سوار نہیں ہوگا حسین۔ گھوڑے نے سر سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، دیکھا سکینہ نے پاؤں کو پکڑا ہوا، پوچھا بیٹی سکینہ آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ عرض کیا بابا ایک مرتبہ زمین پر تشریف لے آئی۔ حسین اترے، زمین کربلا پر بیٹھے حسین، سکینہ کو گود میں لے کر کے پیار کرنا شروع کیا۔ سکینہ نے تو باتیں کری، حسین امام تھے جو برداشت کر دے، ورنہ اولاد والے انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے جملے میں کہا بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے، بابا مجھ سے اب پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کام کی بات ہے، یہ عصر عاشور کی بات۔ جناب سکینہ خود کہتی ہے کہ نامی محرم کی رات مجھے اتنی پیاس لگی کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے سوچا جاؤں پھوپھی کے خیمے میں، پھوپھی سے عرض کرو پھوپھی اما کسی کو بھیجیے، اصحاب کے خیمے میں ایک بزرگ باری مل جائے، مجھ سے اب پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ کہتی جب آئی نا میں پھوپھی کے خیمہ میں نے جو منظر دیکھا میں اپنی پیاس بھول گئی۔ منظر یہ تھا کہ پھوپھی اما نے علی اصغر کو ہاتھ